کہ جس دن آسمان سے کھانا نازل ہو، آسمان سے دسترخوان نازل ہو، وہ دن قرآن کی اس آیت کے مطابق عید کا دن قرار پا جائے۔ عید میلاد النبی یہ تیسری عید نہیں بلکہ پہلی عید ہی عید میلاد النبی ہے۔ ایک بار تو بن جا سونے دا، ایک بار تو بن جا آقا دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مصطفیٰ کے صدقے سے بنائی، اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان مصطفیٰ کے صدقے سے بنائے۔ اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہے مصطفیٰ کے صدقے سے بنی۔ آسمانی جتنی مخلوقات ہے، ہوا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جنگلوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، خدا کی قسم اس شجر و حجر، ان پتھروں کو دیکھ لو، ان جناب پہاڑوں کو دیکھ لو، یہ ساری کائنات اللہ نے سجائی تو فقط اپنے محبوب کے صدقے سے سجائی ہے۔ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تواڈی آقا دید ہو گئی۔ ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے دن کو عید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، اس کو ہم عید سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے بعض بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں عیدیں جو ہیں وہ تو شریعت میں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم نے تو دو ہی عیدیں سنی ہیں، ایک بڑی عید اور ایک چھوٹی عید۔ تو یہ تیسری عید، عید میلاد النبی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں، اسلام میں عیدیں صرف دو نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری عیدیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے انشاءاللہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 7واں سپارہ سورۃ المائدہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بیان کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہ اے میرے اللہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، جو ان کی امت تھے، وہ ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور ان سے آ کر کیا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، مختلف قسم کے کھانے ہوں، اور وہ آسمان سے یعنی جنتی کھانا ہو، اور جب زمین پر آئے گا ہم اس کھانے کو کھائیں گے، اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ امت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت وہ جو ایمان قبول کر لے، اور ایک امت وہ جو ایمان قبول نہ کر چکی ہو، وہ بھی امت ہوتی ہے۔ امت اجابت کہا جاتا ہے، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی امت اجابت وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گئے، اور امت دعوت وہ جن کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن ابھی تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ امت دعوت تھی۔ آئے اور سوال کیا، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل ہو، ہم اس سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، جو کہ 7ویں سپارے میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ فرمایا اللہم ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے نازل فرما، من السماء، آسمان سے ہمارے لیے نازل فرما، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہوں، مختلف قسم کی ڈشز موجود ہوں، اس کو کہتے ہیں المائدہ عربی زبان میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے وہ کھانا، وہ دسترخوان نازل فرما جس کو مائدہ کہا گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور طلب بات یہ ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا،
جس دن تو ہم پر وہ مائدہ یعنی وہ دسترخوان تو نازل فرمائے گا وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ قرآن پاک کے 7ویں سپارے میں یہ بات مذکور ہے کہ جس دن آسمان سے کھانا مائدہ نازل ہو وہ دن اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن قرار پا جائے، اور وہ جب کھانا نازل ہوا تو وہ دن عید کا دن قرار پایا یا نہیں پایا؟ واقعہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں مذکور ہے، بات قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جس دن آسمان سے کھانا نازل ہوا، اور ہوا کس طرح؟ وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے خود دیکھا کہ ایک دسترخوان آسمان سے نیچے اتر رہا ہے جس کے کونوں کو، جس کی نکروں کو، کونوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، اور پورا دسترخوان زمین پر آیا، اس پر دیکھا تو مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پر جنتی کھانا زمین پر نازل فرما دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس دن آسمان سے کھانا نازل ہو، آسمان سے دسترخوان نازل ہو، وہ دن قرآن کی اس آیت کے مطابق عید کا دن قرار پا جائے، اور جس دن خود محبوب کبریا تشریف لائیں، جس دن خود سارے جہانوں کے سردار تشریف لائیں۔ میں نے پچھلے جمعہ پر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا، میں زمینوں کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ نے فرمایا زمین و آسمانوں کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ جب زمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ ہوتے، ہم ہوتے، یہ مسجدیں ہوتی، یہ نمازیں ہوتی، یہ عیدیں ہوتی، فرشتے ہوتے، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب سب کچھ میں نے بنایا ہی آپ کی وجہ سے، سب کچھ میں نے بنایا ہی آپ کے صدقے سے، تو جب محبوب نہ ہوتے، اب جو کہتے ہیں نا تیسری عید کہاں سے آئی، اس سے جواب دینے سے پہلے اس کو کہو پہلے اپنی ترتیب درست کر، پہلے اپنی ترتیب درست کر کہ عید میلاد النبی یہ تیسری عید نہیں بلکہ پہلی عید ہی عید میلاد النبی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اگر حضور نہ ہوتے، اس حدیث قدسی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اگر حضور نہ ہوتے تو بتاؤ کون سی نمازیں ہوتی، کون سے حج ہوتے، کون سے عمرے ہوتے، کون سے جناب والا پھر یہ دنیا ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ اس کی مخلوقات ہوتی۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مصطفیٰ کے صدقے سے بنائی، اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان مصطفیٰ کے صدقے سے بنائے، اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہے مصطفیٰ کے صدقے سے بنی، آسمانی جتنی مخلوقات ہیں، ہوا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جنگلوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، خدا کی قسم اس شجر و حجر، ان پتھروں کو دیکھ لو، ان جناب پہاڑوں کو دیکھ لو، یہ ساری کائنات اللہ نے سجائی تو فقط اپنے محبوب کے صدقے سے سجائی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کوئی عید نہ ہوتی۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ نے تو اتنے تک فرما دیا کہ اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، اگر میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو سب کچھ بنا ہی مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ پھر ہم اس دن کو، میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے علماء تو یہ لکھتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ تم تو محبوب کی ولادت کے دن کو عید کہنے پر جناب لڑ رہے ہو، ہم تو ربیع الاول پر بھی ہزاروں عیدیں قربان کر رہے ہیں، ربیع الاول کے مہینے پر ہزاروں عیدیں قربان، کہ جس مہینے میں میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کروڑوں اربوں خربوں عیدیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ایک طرف۔ تو جو کہے تیسری عید، اسے کہو تیسری نہیں، پہلی عید ہی عید میلاد النبی ہے، اسی کے صدقے سے ساری عیدیں ہیں۔ اچھا دوسری وجہ اس دن کو عید کہنے کی، دوسری وجہ کیا ہے؟ چلو ایک حدیث پاک اور سن لیں، اس کے بعد میں دوسری وجہ بتاتا ہوں۔ حدیث پاک سنیں ذرا غور سے، جو کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آئی، آپ ان سے کہو ابن ماجہ شریف، یہ حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ، کیا نام ہے؟ ابن ماجہ، نام بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ شریف یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا، اور جمعے کا دن سال میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52، جس کو ہم 52 کہتے ہیں۔ تو سال میں 52 عیدیں تو صرف یہ بنتی ہیں جمعے کے دن کی۔
المواہب الدنیا میں دیکھیں امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب والا حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین امت نے لکھا. اور میں آپ کو ایک بات دعوے کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، عربی لغت کی جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں سب کے نزدیک جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کا نام ہے المنجد. المنجد کتاب میں لفظ عید کا معنی دیکھیں. عید کا معنی یہ لکھا ہوا ہے وہ دن وہ تہوار جس میں کسی بزرگ کی کسی بڑی ہستی کی یاد منائی جائے، یا خوشی کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں. میرے بھائیوں، کسی بزرگ کی یاد منانے کو تو عید مانتے ہو جو سارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے آقا ہیں، جن کے صدقے ساری کائنات بنی، ان کے لیے عید کیوں نہیں؟ دوسری وجہ سماعت فرمائیں، ہم اس دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم میلاد مناتے ہیں نا، حضور کا ذکر کرتے ہیں. بہت ساری ایسے تجربات ہیں علماء کرام کے کہ ہماری محفلوں میں، ہمارے جلسوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لاتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے حضور جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. حضور معاذ اللہ اپنے قبر اطہر میں قید اور بند نہیں ہے، حضور روحانی طور پر جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. میں نے پچھلے جمعہ پر ایک عالم دین کا نام لیا تھا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا ہے. اور یہ ہماری کتابوں میں صرف نہیں لکھا، دوسری کتابوں میں بھی ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 70 مرتبہ حضور کا دیدار کیا، اور وہ بھی جاگتے ہوئے. تو ہماری محفلوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا سکتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا. یہ خانپور کی میں آپ کو بات بیان کروں، خانپور میں مدرسہ ہے سراج العلوم. سراج العلوم مفتی مظہر مختار درانی صاحب کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں ہر سال 6 روزہ جلسہ ہوتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ کا. وہاں پر حضرت علامہ غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف والے وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے اسی سٹیج پر بیٹھے ہوئے جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. آپ جائیں ان سے، علماء کرام سے پتہ کریں، اسی سٹیج پر. تو یہ تو جاگتے ہوئے کی بات ہے، یہ بات کوئی خواب نہیں تھی، یہ بات کوئی خواب نہیں تھی، یہ جاگتے ہوئے تھی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. کہہ دو نا سبحان اللہ. جب حضور کی ملاقات ہو وہ عید نہیں تو پھر کون سی عید ہے؟ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تواڈی آقا دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تواڈی دید ہو گئی. جب حضور کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی عید کون سی ہے؟ ہم تو اس چیز کو عید مناتے ہیں کہ حضور کی آمد کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن ہے. لیکن جس کو خود حضور کا دیدار ہو جائے. حضرت امام علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شاعر ہو کر گزرے ہیں. جمعے سے پہلے میرا بھائی ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا، قصیدہ بردہ شریف اس کو کہتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. اور بردہ اس کا معنی ہے چادر، یعنی چادر والا قصیدہ. حضرت علامہ شرف الدین بصیری نے یہ لکھا ہے. اور حضرت علامہ شرف الدین بصیری کون ہے؟ یہ وقت کے بہت بڑے شاعر تھے. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ یعنی ذریعہ معاش سمجھ لیں، روزگار کا جو ان کا ذریعہ تھا وہ سمجھ لیں. وہ کیا تھا کہ یہ شاعر تھے، یہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے، جو جناب والا وزراء ہوتے، جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے، ان کی شان میں قصیدہ لکھ دیتے. کوئی 5-10 شعر لکھ دیے، جا کر ان کو سنا دیے، اس نے خوش ہو کر انعام دے دیا. تو اس طرح سے ان کا روزگار ذریعہ معاش چلا ہوا تھا. ہوا کیا؟ اللہ کی کرنی، ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا. فالج کا اٹیک ایسا ہوا کہ چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا. چارپائی پر جا پڑے. بڑے بڑے جناب طبیبوں سے، بڑے بڑے اس وقت کے جو علاج کرنے والے تھے، حکماء تھے، ان سے علاج کرایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا.
بالآخر چارپائی پر جا کر لیٹ گئے۔ اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بندے کی شہرت ہو، جب بندے کے پاس دولت ہو، جب بندے کے پاس پیسہ ہو، اس کے یار بہت ہوتے ہیں، اس کے دوست بہت ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ بیمار ہو جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کی شہرت ختم ہو جائے، چارپائی پر آ جائے، تو پھر اس کی وہ قدر نہیں رہتی، پھر یار بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ شرف الدین بصیری کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب شاعر تھے، پیسہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، بہت دنیا ان کی یار تھی، لیکن جب بیمار ہو کر چارپائی پر گر پڑے، پھر آہستہ آہستہ یار بھی پیچھے ہو گئے، رشتہ دار بھی پیچھے ہو گئے۔ حضرت علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم اپنے چارپائی میں، اپنے کمرے کے اندر لیٹے لیٹے ایک دن یہ سوچنے لگے کہ میں قصیدے لکھتا تھا بادشاہوں کی شان میں، میں شعر و شاعری کرتا تھا بڑے بڑے وزیروں کی شان میں، مجھے وہ انعامات عطا فرماتے تھے، آج کیوں نہ میں کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ادے وچ بھلائی تیری ہے۔ امام شرف الدین بصیری اپنی چارپائی پر پڑے پڑے یہ سوچنے لگے، میں بادشاہوں کی شان لکھتا تھا، مجھے انعام ملتے تھے، کیوں نہ مدنی آقا کی شان لکھوں کہ مجھے آقا بھی انعام عطا فرمائیں گے۔ سوچ رہے ہیں کر ذکر مدینے والے دا، ادے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو بن جا سونے دا، ایک وار تو بن جا آقا دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ کی ہویا شرف الدین بصیری جے تینوں یار دوست چھڑ گئے، وزراء چھڑ گئے، جناب والا سارے جانا چھڑ گئے، تو حضور دا ذکر تے کر، حضور دی شان تے لکھ۔ اسی نے حضرت امام علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کاغذ قلم اٹھایا، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، کیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ بات مختصر کروں، پورا قصیدہ لکھا، اور دل میں نیت کیا تھی کہ جب حضور کی شان لکھوں گا ضرور حضور بھی مجھے انعام عطا فرمائیں گے۔ جب بادشاہ انعام عطا فرماتے تھے تو حضور تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ کیوں نہیں انعام دیں گے۔ یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھنے کے بعد اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھا، سو گئے، یہ آنکھ بند ہو گئی، یہ والی آنکھ جاگ پڑی، دل والی آنکھ جاگ پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر مدینے والے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے حالات سے باخبر نبی، امت کی پریشانیوں کو جاننے والے نبی، رات کو خواب کے اندر تشریف لائے اور آ کر فرمایا، اے شرف الدین بصیری کھڑا ہو، مجھے وہ قصیدہ سنا جو تو نے میری شان میں لکھا ہے، کھڑا ہو، مجھے وہ قصیدہ سنا جو تو نے میری شان میں لکھا ہے۔ قربان جائیں شرف الدین بصیری کے مقدر پر، قربان جائیں ان کے نصیب پر کہ جن کو حضور خود آ کر ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے میری ہی شان سنا، مجھے میری شان سنا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے فالج ہو گیا ہے، میرا جسم اپاہج ختم ہو چکا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بیماری اس وقت تھی جب کوئی تیرے پاس علاج کرنے والا نہیں تھا، اب میں آ گیا ہوں، بیماریاں ختم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ، اپنا رحمتوں والا ہاتھ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام شرف الدین بصیری کے چہرے سے لے کر اسی طرح اشارہ فرما دیا سارے جسم پر۔ جب حضور نے اشارہ فرمایا اب ہے خواب کی حالت، میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا اب کھڑا ہو، اب کھڑا ہو، اب مجھے ذرا وہ قصیدہ سنا۔ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں، میں خواب کی حالت میں کھڑا ہو گیا، میں حضور کو سنا رہا ہوں۔ یار مل کے پڑھ لو ذرا، بہت ہی اجر ملے گا، مل کے پڑھو۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا سبحان خیر الخلق کلہم
یہ قصیدہ میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اسی لیے میرے آقا نے خود آ کر سنا، میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ امام شرف الدین بصیری کھڑے ہو کر یہ قصیدہ سنا رہے ہیں۔ جب قصیدہ سنا رہے ہیں تو خواب کی حالت میں مصطفیٰ فرما رہے ہیں، واہ شرف الدین تو نے خوب لکھا، واہ شرف الدین تو نے بالکل سچ لکھا، تو نے جو لکھا بالکل سچ لکھا۔ حضور داد بھی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے شرف الدین تو بادشاہوں کی شان لکھتا تھا، تو وزیروں کی شان لکھتا تھا، دنیا داروں کی شان میں قصیدے لکھتا تھا، تجھے انعام ملتا تھا۔ آج تو نے دل میں یہ نیت کی میں مدینے والے کی شان لکھوں، حضور بھی مجھے انعام عطا فرمائیں گے۔ آج تو نے بہت ہی کمال لکھا، لیکن یہ دیکھ میں اپنی کملی، اپنی چادر تجھے تحفے میں انعام کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، یہ تیرے سرہانے کے نیچے موجود ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں، جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں میرا سارا جسم بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، سارا جسم، وہ جو بیماریاں تھی ختم ہو چکی۔ میں چھلانگ لگا کر جناب چارپائی سے کھڑا ہو گیا، بڑا خوش کہ جناب میری ساری بیماری دور ہو گئی، اور اس بات کی خوشی کہ خود حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر مجھے زیارت عطا فرمائی۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب کی حالت میں تحفہ انعام وہ چادر بھی عطا فرمائی تھی۔ جب سرہانہ اٹھایا، خدا کی عزت کی قسم وہ چادر بھی حقیقت میں سرہانے کے نیچے موجود، آئے خواب میں لیکن چادر حقیقت میں موجود۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ حضور اپنی قبر اطہر شریف میں معاذ اللہ قید و پابند نہیں ہے، حضور جہاں چاہیں، جس غلام کے پاس چاہیں، اپنے جس امتی کے پاس چاہیں، حضور تشریف لے جا بھی سکتے ہیں، واپس تشریف لا بھی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم بھی اسی لیے حضور کے آمد کے دن کو، حضور کے میلاد کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دن بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔